بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ میں اسلام کا آغاز۔ حجاز مقدس، جسے لوگ آج سعودیہ عربیہ کے نام سے جانتے ہیں، اس کے مقدس شہر مکہ مکرمہ سے شمال مشرق میں تقریباً 450 کلومیٹر کی دوری پر شہر یثرب آباد تھا، جو عرب کے ریگستانوں میں اپنی الگ شان رکھتا تھا۔ عرب کے دوسرے علاقوں کی نسبت یہاں پانی کافی مقدار میں دستیاب تھا، کھجور کے درختوں کے باغ اور وسیع و کشادہ پتھریلے میدان جو اس کی حفاظت کا قدرتی ذریعہ تھا۔ شہر یثرب اپنی خصوصیات کی وجہ سے شروع ہی سے مہاجروں کا مسکن رہا اور بہت سے قبیلے یہاں آ کر آباد ہوئے۔ سب سے پہلے عمالقی خاندان وادی سینا سے آ کر یہاں آباد ہوا۔ پھر 586 قبل مسیح میں جب بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا اور یہودیوں کی نسل تقریباً مٹا دی، تو یہودی وہاں سے بھاگ کر اسی شہر یثرب میں آباد ہوئے۔ اس کے بعد جو یہودی وہاں باقی رہ گئے تھے، ان پر جب 70 عیسوی اور 132 عیسوی میں رومیوں نے تشدد کیا تو وہ فلسطین سے ہجرت کر کے آہستہ آہستہ اسی شہر یثرب میں آباد ہوئے۔ اس کے بعد یمن کا وہ مشہور ڈیم جو سد مأرب کے نام سے مشہور ہے، جسے 8ویں صدی قبل مسیح میں بنایا گیا تھا اور اپنے طریقہ تعمیر اور قدیم انجینئرنگ کے عجائبات میں سے ایک تھا، 3 صدی عیسوی میں جب وہ ٹوٹ گیا اور آس پاس کے علاقوں میں بھاری تباہی آئی، تو یمن کے مشہور قبیلے قحطان سے تعلق رکھنے والے 2 خاندان یثرب میں آ کر آباد ہوئے، ایک اوس اور دوسرا خزرج۔ بعد میں چل کر یہی دونوں قبیلے یہاں کی سب سے بڑی آبادی بنے اور ان کی آبادی سے یثرب کی تاریخ پر گہرا اثر ہوا۔ حضرات سامعین، اس مختصر سے تجزیے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو شہر یثرب، جسے آج ہم مدینۃ المنورہ کے نام سے جانتے ہیں، اس کے حالات کا کچھ اندازہ ہو جائے۔ ساتھ ہی اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مدینے کی بڑی آبادی اوس اور خزرج کی تھی، جو مشرک اور بت پرست تھے، اور یہود جو اگرچہ اہل کتاب اور پڑھے لکھے لوگوں کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے، عام عربوں کی نگاہ میں ان کا ایک مقام بھی تھا، لیکن چونکہ اقلیت میں تھے، اس لیے جب بھی یہود کا اوس و خزرج سے کوئی جھگڑا ہوتا تو یہود یہ کہا کرتے تھے کہ بہت جلد آخری نبی آنے والے ہیں، ہم ان کا اتباع کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر تمہیں قوم عاد اور قوم ارم کی طرح تباہ اور برباد کر دیں گے۔ الغرض نبوت کا 11واں سال اور اس سال کا آخری مہینہ یعنی ذی الحجہ تھا۔ مدینے میں اوس و خزرج کی مشہور لڑائی، جس کی تیاری کے لیے بنو عبد الاشہل مکہ آئے تھے اور جو جنگ بعاث کے نام سے مشہور ہے، جس میں اوس اور خزرج کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، وہ اب ختم ہو چکی تھی۔ خانہ کعبہ کے حج کی تقریب میں ملک عرب کے مختلف حصوں سے مکے کی طرف قافلے آنے شروع ہو چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان باہر سے آنے والے قافلوں کی قیام گاہوں پر جا جا کر اسلام کی تبلیغ فرماتے۔ ابو جہل اور ابو لہب آپ کے ساتھ ساتھ لگے پھرتے تھے کہ باہر سے آنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سے روکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان شریروں کے شر سے بچنے کے لیے اکثر رات کی تاریکی میں مکے سے باہر نکل جاتے اور 2-2 3-3 میل کے فاصلے پر چلے جاتے، اور جہاں کسی قافلے کو ٹھہرا ہوا پاتے ان کے پاس جا بیٹھتے، بت پرستی کی مذمت اور توحید کا وعظ سناتے۔ چنانچہ ایک روز مکے سے چند میل کے فاصلے پر رات کے وقت مقام عقبہ میں
آپ نے چند لوگوں کی باتیں کرنے کی آوازیں سنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب پہنچے، دیکھا کہ 6 آدمی ہیں اور ان کے پاس جا بیٹھے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یثرب سے حج کرنے کے لیے آئے ہیں اور قبیلہ خزرج کے 6 آدمی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن پاک کی ان پر تلاوت فرمائی۔ ان لوگوں نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، خدا کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن کا یہود ذکر کیا کرتے تھے۔ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بھلائی اور فضیلت و سعادت میں یہود ہم سے آگے نہ بڑھ جائیں اور اسی مجلس میں اٹھنے سے پہلے اسلام لے آئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو آپ پر ایمان لے آئے، یہود سے ہمارا اکثر جھگڑا رہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو واپس جا کر ان کو بھی اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ بھی اس دعوت کو قبول کر لیں اور اس صورت سے ہم اور وہ متفق ہو جائیں تو پھر آپ سے زیادہ کوئی بھی شخص عزیز نہ رہے گا۔ یہ 6 حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ جس مجلس میں بیٹھتے وہیں آپ کا ذکر کرتے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ مدینے کا کوئی گھر اور کوئی مجلس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے خالی نہ رہی۔ سن 12 نبوی اور انصار کی پہلی بیعت۔ جب دوسرا سال آیا جو نبوت کا 12واں سال تھا تو 12 اشخاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مکہ حاضر ہوئے۔ 5 تو انہی 6 میں سے تھے اور 7 ان کے علاوہ تھے۔ یہ 12 حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کے وقت منی میں عقبہ کے قریب آپ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے اور نہ ہی چوری اور زنا کریں گے اور نہ اولاد کو قتل کریں گے اور نہ کسی پر بہتان اور تہمت لگائیں گے۔ یہ انصار کی پہلی بیعت تھی جس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ جب یہ حضرات بیعت کر کے مدینہ منورہ واپس ہونے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم اور مصعب بن عمیر کو قرآن کریم کی تعلیم اور اسلام کے احکام سکھانے کے لیے ان کے ہمراہ کر دیا۔ یہ حضرات مدینہ منورہ پہنچ کر اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر ٹھہرے۔ مصعب بن عمیر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور مدینے میں جو مسلمان تھے ان کو نماز پڑھاتے، یہی امام تھے۔ ایک دن مصعب لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، لوگ بہت جمع تھے۔ اسید بن حضیر کو خبر ہوئی تو تلوار لے کر پہنچے اور کہا کہ آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ ہمارے بچوں اور عورتوں کو کیوں بہکاتے ہیں؟ بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں اور جو میں کہوں وہ سنیں؟ اگر پسند آئے تو قبول کریں اور اگر ناپسند ہو تو کنارہ کر لیں۔ اسید بن حضیر یہ کہہ کر کہ بے شک تم نے یہ بات انصاف کی کہی ہے، بیٹھ گئے۔ مصعب بن عمیر نے اسلام کی خوبیاں بیان کی اور قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ اسید سن کر کہنے لگے، ما احسن ھذا الکلام و اجملہ، کیا ہی عمدہ اور کیا ہی بہترین کلام ہیں، اور پوچھا کہ اس دین میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ مصعب نے کہا، پہلے اپنے جسم اور کپڑوں کو پاک کرو، غسل کرو اور پھر کلمہ شہادت پڑھو اور نماز ادا کرو۔ اسید اسی وقت اٹھے، کپڑے پاک کیے اور غسل کیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ ایک اور شخص ہیں یعنی سعد بن معاذ، اگر وہ مسلمان ہو گئے تو پھر اس کی قوم میں سے کوئی شخص بغیر مسلمان ہوئے نہ رہے گا، میں ابھی جا کر اس کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ سعد بن معاذ نے اسید رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھ کر یہ کہا کہ یہ وہ اسید نہیں معلوم ہوتے جو یہاں سے گئے تھے۔ جب قریب پہنچے تو سعد نے اسید سے پوچھا، کیا ہوا؟ تو اسید نے کہا
میں نے ان کی بات میں کوئی حرج نہیں پایا۔ سعد بن معاذ کو غصہ آ گیا اور تلوار لے کر خود پہنچ گئے اور اسعد بن زرارہ سے مخاطب ہو کر کہا، اگر تم سے میری رشتہ داری نہ ہوتی اور تم میری خالہ کے بیٹے نہ ہوتے تو ابھی تلوار سے تمہارا کام تمام کر دیتا۔ قوم کے بہکانے کے لیے تم ہی ان کو یہاں لے کر آئے ہو۔ مصعب نے کہا کہ اے سعد، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم کچھ دیر بیٹھ کر میری بات سنو، اگر پسند آئے تو قبول کرو ورنہ پھر جو چاہے کرنا۔ سعد یہ کہہ کر کہ تم نے انصاف کی بات کہی بیٹھ گئے۔ مصعب نے اسلام پیش کیا اور قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ سنتے ہی سعد کا رنگ ہی بدل گیا اور پھر پوچھا کہ اس دین میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ مصعب نے کہا کہ پہلے کپڑے پاک کرو، غسل کرو اور پھر کلمہ شہادت پڑھو اور 2 رکعت نماز ادا کرو۔ سعد اسی وقت اٹھے، غسل کیا، کلمہ شہادت پڑھا اور 1-2 گانا ادا کیا۔ یہاں سے اٹھ کر سیدھے اپنی قوم کی مجلس میں پہنچے۔ قوم کے لوگوں نے سعد کو آتے دیکھ کر دور ہی سے پہچان لیا کہ رنگ دوسرا ہے۔ مجلس میں پہنچتے ہی سعد نے اپنی قوم سے کہا کہ تم مجھ کو کیسا سمجھتے ہو؟ سب نے متفق ہو کر یہ کہا، آپ ہمارے سردار ہیں اور اتفاق رائے اور مشورے سے سب سے افضل اور بہتر ہیں۔ سعد نے کہا، خدا کی قسم میں تم سے اس وقت تک کلام نہ کروں گا جب تک تم سب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے آؤ۔ شام نہ گزری تھی کہ قبیلہ بنو عبد الاشہل میں کوئی مرد اور عورت ایسا نہ رہا کہ جو مسلمان نہ ہو گیا ہو۔ قبیلہ بنی عبد الاشہل سے صرف ایک شخص عمرو بن ثابت، جن کا لقب اسیرم تھا، اسلام لانے سے رہ گئے۔ جنگ احد کے دن اسلام لے آئے اور اسلام لاتے ہی جہاد کے لیے معرکہ قتال میں پہنچ گئے اور شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک پہیلی کے طور پر فرمایا کرتے تھے، بتلاؤ وہ کون شخص ہے کہ جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں پہنچ گیا؟ جب لوگ جواب نہ دیتے تو آپ خود فرماتے کہ وہ قبیلہ بنی عبد الاشہل میں اسیرم ہیں۔